نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط کلامنا اللهم صل علی محمد فی آخری کلامنا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کی اور پورے کائنات میں بسنے والے انسانوں جو کامیابی رکھی ہے وہ اپنے دین میں رکھی ہے، اور یہی مقصد ہے پیدائش کا، یہی مقصد ہے تخلیق کا، یہی مقصد ہے دنیا میں بھیجنے کا، ورنہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، اسی لیے کہ ہماری زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہوتی ہے اور ان کے پاس کوئی شریعت و سنت نہیں۔ لہذا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی کو بیان کیا، اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا؟ تمہارے دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ ہم نے قرآن کے اندر بیان کر کے بتایا، اور وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اب کھانا کمانا، مکان بنانا، دکان چلانا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، نوکری کرنا، کھیتی باڑی کو سنبھالنا اور اپنی دنیا کو سنوارنا، یہ تمہاری ضرورت اور تمہارا مقصد اللہ کی عبادت۔ تو مقصد میں اور ضرورت میں فرق ہے، مقصد میں اور ضرورت میں فرق ہے۔ آدمی دنیا میں ضرورت پورا کیے بغیر رہ نہیں سکتا، لہذا مقصد کی تکمیل کے لیے ضرورت کا استعمال، ضروریات کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو عبادت میں دلچسپی نہیں، جب تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے نماز کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں تاکہ یہ چیزیں معاون بنے، مددگار بنے عبادات میں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر۔ تو اس لیے یہ دنیا میں تمام چیزوں کا وجود ہے، لہذا مسلمانوں نے اصل چیز جو ضرورت کی ہے اس کو مقصد سمجھا اور جو مقصد ہے اس کو ضرورت سمجھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب ان کو نماز کی دعوت دو کہ جب وقت ملتا ہے نماز پڑھ لیتے۔ آپ بتاؤ کہ نماز وقت ملنے پر پڑھنے کی چیز ہے یا وقت نکال کے پڑھنے کی چیز؟ نماز وقت ملنے پر پڑھنے کی چیز ہے یا وقت نکال کر پڑھنے کی چیز ہے؟ نماز کے بغیر تو کوئی چارے کام ہی نہیں، دین میں اس کا حصہ ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان پر نماز فرض ہے۔ دیکھو آپ کی بورڈ کے اوپر ہر مسجد میں آیت لکھی ہوئی، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر مومن کے اوپر فرض ہے نماز مقررہ وقت، ہر مومن پر فرض ہے نماز مقرر۔ اگر تاجر ہے تجارت چھوڑنا پڑے گا مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا، ملازم ہے ملازمت چھوڑنا پڑے گا مسجد میں آ کر نماز، نوکر ہے نوکری چھوڑ کر آنا پڑے گا مسجد میں نماز ادا، اور کاروباری شخص ہے کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا، تاجر ہے تجارت۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز جب تک قائم نہیں ہوگی مسلمان کامیاب ہو ہی نہیں، اللہ کے احکامات پر جب تک عمل نہیں ہوگا تو مسلمان کامیاب۔ اور یہی دین جو ہمیں وراثت تک مل گیا، ابا مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے خاندان والے مسلمان تھے تو ہم مسلمان، ورنہ صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکالیف کا سامنا کر کر اس دین کو حاصل کیا اور اس دین پر عمل کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکالیف کا سامنا کیا، آپ کو اذیتیں دی
बेटियों को तलाक दिया गया, आपके जिस्म अतहर पर नापाक ओज ऊंट की लाकर डाल दी गई, आपको हदीम काबा में फांसी देने की कोशिश की गई, ताकि आपको हिजरत करने पे मजबूर कर दिया गया, ऐ नबी आप यहाँ से चले जाओ, आपका ठिकाना मक्का में नहीं। और देखो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो शख्स एक साथ में, अबू बकर सिद्दीक है और रसूलुल्लाह, दो शख्स तन्हे तन्हा मक्का से चल रहे हैं, दो शख्स तन्हे तन्हा मक्का से। और जब मक्का फतह हो रहा है तो 10,000 का लश्कर है, मक्का में फातिहाना दाखिल हो रहे, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ऐ नबी हमने तुम्हें फतह मुबीन से नवाजा। वो मक्का जहां पर किस कदर तकलीफ दी गई, अज़ियतें दी गई, नबी अलैहिस्सलाम को परेशान किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर नापाक ओज लाकर डाल दी गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूक ज़िल मजाज में, सूक उकास में तरह तरह की तकलीफ दी गई, हड्डियों से मारा गया, लाठियों से मारा गया, हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर लोगों ने खाक डाला, थूक दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे। और जब आप मक्का फतह कर रहे हैं तो आप ऐलान कर रहे हैं अमन का, आप ऐलान कर रहे हैं सलामती का, आप ऐलान कर रहे हैं अमन का और सलामती का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दखला फी दारी